बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी व्यूअर्स, आप सब के अल्लाह करे आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छे से बहुत मज़े से गुजरी हो, क्योंकि पिकनिक प्लेस तो सब बंद थे और बच्चे ईद तो गुजार चुके थे लेकिन सब बहुत बोर हो रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा और किसी गांव में चलते हैं। उन्हें उनके दोस्त ने एक जगह बताई थी, वहाँ पे पानी भी है तो दरख्त भी हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। तो फिर हम मेरे मैके वाले सारे हम लोग फैमिलियाँ मिल के 2-3 तो फिर हम लोग चले गए और वहाँ पे वाकई दरख्त भी थे और पानी भी था और इतना इंजॉय किया माशाल्लाह से। और ये मैं और मेरी भाभी कुकिंग कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया हुआ तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं और मेरी भाभी टिक्के बना रहे हैं। मैं बीफ टिक्का बना रही हूँ और वो बोनलेस चिकन टिक्का बना रही हैं। और मैंने गोश्त को गला के इसको सिर्फ अदरक का पेस्ट लगाया है और साथ में लहसुन डाल लिए और थोड़ी सी हल्दी डाली, कोई नमक कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला। और इसको बिल्कुल गला लिया था और फ्रीज़ कर लिया था और फिर मैं साथ ले आई। और भाभी ने चिकन टिक्का लगा के बाज़ार का मसाला और मैरिनेट कर लिया था। अब हम लोगों ने कढ़ाइयों में ऑयल डाला है और मैंने बीफ टिक्का डाल दिया और उसने चिकन टिक्का डाल दिया। तो मैंने अब साथ टमाटर डाले हैं और भाभी अब साथ पेस्ट लाई थी अदरक लहसुन का और प्याज ब्राउन करके उसका पेस्ट बना के लाई थी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी साथ बन जाए। तो फिर उन्होंने डाल दिया और बाज़ार का टिक्का मसाला डाला हुआ है। तो मैं इसके अंदर होममेड टिक्का मसाला डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो फिर मसाले इतने ज़्यादा नहीं साथ डालेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी के साथ बनेगी। और ये मेरे भाई के बच्चे और मेरा भाई पानी में इंजॉय कर रहे हैं और ये चश्मे का ऐसा मोतियों की तरह साफ़ पानी है। और बच्चे माशाल्लाह इतने खुश हैं, क्योंकि जिसका दिल करता है पानी में खेल के तो जाके दरख्तों के नीचे बैठ जाता है और इतनी मज़े की हवा चल रही है। लेकिन जो साथ में पानी है ना, बस उसको तो बहुत ही इंजॉय करें, कि पानी ना होता तो फिर ज़रा भी मज़ा ना आता। तो वो सब की जो था ना कि ईद में घर रहे, बस कहीं जा नहीं सके, गर्मी सबको मिलना मिलाना, तो वो सारी बोरियत ख़त्म हो गई। और माशाल्लाह बच्चे भी इतने खुश, हम खुद भी इतने खुश। और मैं और मेरी भाभी कुकिंग कर रहे हैं। तो बड़ी भाभी बच्चों के साथ लगी हुई हैं, मेरी अम्मी और मेरी बच्चियाँ। तो मैं और मेरी छोटी भाभी कुकिंग कर रहे हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है। और ये चूल्हे पहले के बने हुए थे, तो अल्लाह खुश रखे जिसने बनाए, उसके बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और बड़े मज़े के चूल्हे बने हुए थे। तो बस हम लोगों ने लकड़ियाँ लगाईं, क्योंकि हम लोग लेके गए हुए थे लकड़ियाँ, तो वो लगा के अच्छी खुश्क लकड़ियाँ थीं तो उनमें आग अच्छी सी लग गई है। तो अब हम लोगों ने ये सालन तैयार करना है, तो बस जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि सालन मेरा तो गोश्त में गला के लगी हुई थी और चिकन पकने में कोई ख़ास देर नहीं लगती। तो भाभी अब थोड़ा सा और तिक्का मसाला डाल रही हैं ताकि ये बहुत अच्छे बहुत मज़े से टेस्टी से बने। तो जगह अच्छी हो तो फिर आपकी फैमिलियाँ साथ हों, तो जगह तो सारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ पे पानी हो, आपकी फैमिली साथ हो, तो फिर दिल बहुत खुश होता है। फिर आप जितना एंजॉय कर सकते हो ना करते हो, और इतना बच्चों के साथ तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। और बच्चे पानी में इतना खुश थे, साफ़ सुथरा पानी था और कोई बहुत गहरा पानी नहीं था, चश्मे का पानी था और बस बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बड़े भी जब जब मैं भी और मेरी भाभी भी थोड़ा सा फारिग होते थे, फिर मेरे हस्बैंड पास खड़े होते थे खाने के, वो चम्मच वगैरह चलाते थे, हम जाके फिर पानी में थोड़ा पाँव शाँव गीले करके आके तो फिर खाने को साथ तैयार करते थे। तो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जो ये हालात चल रहे हैं इनमें कहीं कोई पिकनिक प्लेस नहीं खुले, सब बंद हैं। तो फिर कोई अच्छी जगह मिल जाए और फिर बंदा इंजॉय करे तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने इसमें नमक और सब्ज़ मिर्चें डाली, क्योंकि मैं नमक बिल्कुल भी गोश्त में मैंने गलाते हुए नहीं डाला हुआ था। तो अब दोनों को ढक्कन हमारे पास कढ़ाइयों का एक ही है, तो दोनों को बारी बारी ढाँप के तो ये पका रहे हैं हम। और आग इतनी ज़्यादा निकल के हवा से बाहर आती है कि वो एकदम, क्योंकि भाभी मेरी ने तो कभी कुकिंग नहीं की आग के पास, मैं तो फिर करती रहती हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है, तो उससे घबराहट होती थी। तो फिर मैंने कहा मैं ही चम्मच चला दूँगी बारी बारी, आप थोड़ा साइड पे हो जाओ, क्योंकि आपको अभी सैलेड वगैरह बनाना है। तो इतना हम लोगों ने इंजॉय किया माशाल्लाह, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत थी, गांव के सेंटर में ये पानी है, घर काफ़ी दूर दूर हैं और चश्मे का बहुत साफ़ सुथरा पानी, और काफ़ी सारे माशाल्लाह खेतों के साथ दरख्त लगे हुए हैं। तो हमने दरख्तों के नीचे ये चूल्हे बने हुए थे, तो वहीं जाके आग लगा ली और खाना तैयार करने लग गए। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फेंट के दही डाला है। और आज आँच हल्की हिरने वाला कोई काम नहीं, क्योंकि आँच बहुत तेज़ थी, लेकिन बहुत मज़े के सालन बने, बहुत अच्छे।
تو اب ماشاءاللہ یہ کافی حد تک یہ تیار ہو گئے ہیں، تو اب اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا دہی ڈال دی ہے تاکہ یہ بھی بہت اچھے سے ٹیسٹی بن جائے۔ اور ماشاءاللہ اچھی خاصی 2 کلو گوشت کا مطلب تھا بیف کا، اور 2 ہی کلو بون لیس چکن تھا، اور اچھی خاصی کوانٹٹی میں یہ کھانا تیار ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کھانے میں بہت ساری برکت ڈالے۔ تو اب ایک سائڈ سے مجھے بہت ہیٹ لگی آگ کی، تو میں دوسری سائڈ پہ چلی گئی، میں نے کہا اس سائڈ سے چمچ چلاتی ہوں کیونکہ اس طرف سے آگ بہت تیز ہے، کیونکہ بھابھی کا بچہ چھوٹا سا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ رہی ہیں ساتھ، تو میں نے کہا میں اس سالن کو دیکھ لیتی ہوں۔ روٹیاں ہم پکی بھی لے گئے تھے کیونکہ سیلڈ وغیرہ ہونا ہے تو ساتھ میں کھانا، میں پکوڑوں کا سامان لے گئی تھی لیکن وہ ہمارے بالکل بھی نہیں بنے کیونکہ کھانا کھا کے کسی کے بھی دل نہیں کر رہا تھا پکوڑے بنے۔ تو اب میری بھابھی سیلڈ دھو کے لائی ہیں وہ چشمے کے نیچے، لیکن سب اپنا اپنا لگے تھے تو وہاں کی ویڈیو بالکل بھی نہیں بنائی، بہت مزے کی بنتی لیکن یہ کہ نہیں بنا سکے۔ تو اب وہ سارا سلاد کٹنگ کر رہی ہیں، میں نے کہا آپ جلدی جلدی کٹنگ کر لو کیونکہ مجھ سے نہیں بنے گا سلاد، تو گرمی ہے تو سلاد سارے خوشی سے کھا لیں گے، ہوا تو بہت اچھی چل رہی ہے، پانی بھی ہے، لیکن ہے تو گرمی کا موسم تو سلاد کھانا ساتھ اچھا لگے گا کھانے کے۔ تو پھر میری بھابھی نے کہا سارا ایک جگہ ہی کٹنگ کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کٹنگ کر لو، تو اس کو میں نا پلیٹوں میں سیٹ کروں گا تاکہ سب انجوائے کریں کھانے کے ساتھ، سلاد سب کے سامنے برابر رکھا ہوا ہو۔ تو پھر وہ اپنے بچے کو اٹھا کے بیٹھا ہوا تو کہتا ہے ابھی میں آ کے جو ہے نا اس کو آپ ایک جگہ کٹنگ کر لو تو میں آ کے اس کی پلیٹوں میں سیٹنگ کر لوں گا۔ تو کھانا تو ایک بس ٹھیک ہے، کھانا تو کھائیں گے، کھانا تو انجوائے کریں گے، لیکن جو سب اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ بھی لگا رہے تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے، بچے بہت خوش تھے۔ کبھی پانی والی جگہ نہ ملتی نا تو پھر کوئی اتنا خوش نہ ہوتا، پھر لگتا بس آ کے ٹائم ضائع ہو گیا، لیکن پانی والی جگہ تھی تو سب نے بہت انجوائے کی ہے۔ تو اب میں ٹکوں کو وہیں سے میں نے چھوٹا سا کوئلہ اٹھا کے لکڑی کا جلا ہوا، کیونکہ ویسے میں نے نہیں رکھا، میں نے کہا اسی کو رکھے تو تھوڑا سا آئل ڈال کے تو میں نے صرف بیف ٹکا کو دھواں لگایا ہے۔ تو یہ میرا بچہ کھیل رہا ہے ماشاءاللہ، میرے بھائی کا چھوٹے کا بیٹا بہت ماشاءاللہ مزے سے اتنا کوآپریٹو ہے، یہ ذرا تنگ نہیں کرتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بڑے مزے سے کھیلا تھا۔ تو اب میرا بھائی سیلڈ سیٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی بیگم نے کٹنگ کر کے رکھ دی ہے، تو وہ کہتا ہے چلو میں اس کو پلیٹوں میں لگا دیتا ہوں۔ مطلب سارا ایک وہی اکٹھے بیٹھ کے کھانے کو انجوائے کرنا، گپ شپ لگانا، تو بس یہی ہوتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے خوشی اور سکون سے، پھر بچے کتنا دن پرسکون رہتے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہیں اور ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیے۔ تو ماشاءاللہ جگہ بھی کافی کھلی ہے اور درخت بھی بہت اچھے، اور سینٹر میں پانی گزر رہا ہے اور بالکل صاف پانی، تو کھلی جگہ ہو تو بچے تو خوب سارا انجوائے کرتے ہیں، پھر رش بھی نہ ہو، کیونکہ ایک رش والے علاقوں میں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر پرسکون جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ کو خوب سارا انجوائے کرتے ہیں کہ کم لوگ ہوں تو بہت بچے بھی خوش، بچیاں بھی خوش ہوتی ہیں۔ پھر ویسے پارک میں چلے جائیں تو پھر وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ بچیوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے آپ بہت انجوائے کرتے ہو۔ اور میری چھوٹی بیٹی نے فوراً کپڑے چینج کیے اور پانی میں جا کے بیٹھنا، وہ تو پانی میں سے لیٹی بھی رہی ہے، اور بڑی بیٹیاں میری بہت انجوائے کر رہی تھیں، بہت خوش تھیں کیونکہ ٹھنڈا اور صاف پانی تھا، اور سائڈوں پہ ماشاءاللہ اتنے اچھے درخت تھے، سایہ دار درخت، کہ پانی سے نکل کے سائے میں جا کے بیٹھے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ تو اب ہم لوگ کھانا تیار ہو گیا تو کھانا سرو کرنے لگے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت مزے کی، اتنی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اتنے مزے کے سالن تیار ہو گئے ہیں، اور اب سب کو بھوک بھی بہت بہت اچھے سے بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب سب کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں ڈال کے دے رہی ہوں اور میرا بھائی رکھ رہا ہے تاکہ سب ایک بندہ ڈال کے دے، ایک رکھے اور سارے انجوائے کریں کھانے کو، اور میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سب کو پانی ڈال کے دیں گے تاکہ سارے اچھے سے انجوائے کر کے بچیاں بچے کھانا کھا لیں، میری امی بھی خوشی سے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ تو اب جی ہم سب لوگ کھانا تقریباً کھا ہی چکے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا سب کا رہ گیا وہ کھا کے تو پھر چائے کو انجوائے کریں گے، کیونکہ کھانے کے دوران کولڈ ڈرنک وغیرہ تو پی لیے، لیکن ایک چائے کا ایک جو وہ نا چسکا ہوتا ہے چائے کا، وہ نہ پورا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، تو کھانے کے بعد چائے لازمی بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا، بہت ٹیسٹی، کوئی مرچ مسالہ تیز نہیں تھا، اور چکن ٹکا بہت مزے کا بنا تھا اور بیف ٹکا بھی۔ تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا چائے آپ بنانا،
تو اب لکڑیوں کی آگ جلا لی، کیونکہ آگ ہم لوگوں نے بند کر دی تھی، بالکل بجھا دی تھی۔ تو اب میرے ہسبینڈ نے پھر آگ جلا کے دیا اور میری بھابھی چائے بنا رہی ہیں، کیونکہ پھر درختوں کے نیچے اتنی زیادہ ہیٹ بھی نہ ہو، تو پھر ہم لوگوں نے کہا کھانے کافی دیر بعد چائے بننی ہے، تو یہاں پہ لیکوڈ دودھ تو لا نہیں سکتے کیونکہ گرمی بھی تھی، خراب ہو جاتا، تو پھر آپ کوئی بھی ڈبے کا دودھ ہو اس کو استعمال کریں، اسی سے چائے کا مزہ ہوگا۔ تو بہت مزے کی میری بھابھی نے چائے بنائی، وہ ویسے بھی چائے بہت مزے کی بناتی ہے، لیکن اس نے صحیح کڑک چائے بنا کے دی اور سب کو بہت مزہ آیا۔ تو میں نے یہ 7 کوئلوں کے اوپر چھوٹا سا مٹی کا برتن رکھا ہوا ہے، تاکہ میں اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کو 2 بندوں کو میں تڑکے والی چائے بنا کے دوں۔ تو یہ بس جتنا بھی گرم ہوگا، کیونکہ کوئلے جتنے بھی تھے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کو تڑکے والی چائے کو وہ 2 لوگ انجوائے کریں گے، کیونکہ گھر میں زیادہ کوانٹٹی میں یہ چیزیں لے کے جاتی تو پھر اتنا لمبا چوڑا کام، پھر اتنے برتن مٹی کے رکھنے پڑتے، تو پھر میں نے بس 2 لوگوں کے لیے میں مٹی کے 2 کپ لے گئی تھی اور یہ مٹی کا ایک برتن، اور ماشاءاللہ یہ اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا۔ اور میری بیٹی اور میرے بھائی نے کہا کہ اس چائے کا ٹیسٹ مختلف تھا، کہہ رہے تھے بھی باقی چائے سے نا، کیونکہ میری بیٹی نے دوسری چائے بھی تھوڑی سی پی ہے، تو وہ کہتی ہے اس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ تھا، ماما بہت مزے کی تھی۔ تو چیزوں کا کھانا پینا تو سب وہی ہوتا ہے جو گھر میں روٹین سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں باہر جا کے جب کھائیں پئیں تو پھر بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہم لوگوں نے بھی انجوائے کیا، اللہ کرے آپ لوگ بھی ایسے انجوائے کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔